تو انہوں نے کہا بھائی قتل حسین کرنا ہے، قرآن سے فال دیکھ لو۔ تو کیا قرآن فال دے گا کہ حسین کو قتل کر دو؟ اور وہ آیتیں نکال کے دے دو کہ قتل حسین ثابت ہو جائے قرآن سے اور ہم حق پہ ثابت ہو جائیں۔ وہ آیتیں نکال کے دے دی حافظوں نے یزید کو کہ جب قافلہ آئے تو ان کے سامنے پڑھیں گے۔ 2 آیتیں نکال کے یزید کو دے دیں اور اس نے اہل بیت کی آمد پر، سر حسین کی آمد پہ 2 آیتیں پڑھ دیں جھوم جھوم کر۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بہت عمدہ آیتیں ہیں اور دلیل ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جو پیغمبر نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، تو وہ بی بی آ رہی ہے جو قرآن کی چھاؤں میں اور اہل بیت کی گود میں پلی، جس کے سر پہ ہمیشہ قرآن رہا ہے۔ چھڑی ہاتھ میں دی اور ہلا ہلا کے اس نے آیت پڑھی غرور کے عالم میں۔ پہلی آیت اس نے پڑھی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ ہاں یہ قرآن کی آیت۔ دوسری آیت پڑھی، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ 2 آیتیں پڑھ دیں اور اس کے بعد کا دیکھا تمہارا حال اللہ نے کیا کیا 2 آیتیں پڑھ کر، اور پھر شہزادی نے خطبہ شروع کیا اور اس کے بعد دونوں کا جواب دے دیا، دونوں کو جواب دے دیا۔ پہلے تو یہ والی آیت شہزادی نے پڑھی، جو ہماری آیات سے استہزاء کرتے ہیں، ہماری آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، ان کا انجام ہم نے بڑا بھیانک جہنم میں رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی آیتوں سے کھیل رہا تھا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ آیت نہیں قرآن میں پڑھی کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے جن کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ قرآن چھوڑنے کے نتائج اور اہل بیت سے قرآن نہ لینے کے نتائج، یہ ہو گئی تمیز۔ کیونکہ ہم کسی بھی آیت کی تفسیر بغیر معصوم کے حوالے کے بیان نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہی نہیں ہے، اور اگر کر دی تو کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، یعنی تم نے تفسیر اپنی رائے سے کی، اس کو پیغمبر نے کہا حرام، کر رہے ہیں تفسیر، ہو رہا ہے شرک۔ تو بغیر معصوم کے حوالے کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس آیت کے کیا معنی، اس آیت کا تصرف کیا ہے۔ اب یہ بزم، یہ محفل، ہم پابند ہیں اس کے، ہم اپنے عقائد سے نہیں ہٹ سکتے کہ جو 14 نے کہا ہے ہم اسے بیان کریں۔ 14 نے جو کہا تو ظاہر ہے کہ ان کے جو راوی ہیں ان کی عظمت بیان کر دی گئی، ان کے نام یہ ہیں۔ 14 میں سے جو رسول اللہ، حضرت علی، شہزادی کونین، ان سے بیان کریں گے
سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن مسعود، ہمیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں. روایت سلمان کر رہے ہوں کہ ہم نے سنا رسول اللہ سے، وہ کافی ہے. حالانکہ کافی بات اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ سے سنا، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ سلمان نے رسول سے سنا. ایک منزل یہ، اور ایک منزل یہ کہ علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. اور 8ویں بیٹے تک امام رضا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، اور انہوں نے سنا اپنے باپ سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے. ہمارے لیے یہ کافی ہے. اب ہمیں کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت کا سلسلہ ہی ضمانت ہے. اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب حدیث میں معصوم کا نام آ جائے، امام نے کہا شک نہ کرنا، ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے. اور صرف گناہگار نہیں ہو جاؤ گے، انکار نہ کرنا، کفر ہو جائے گا. اس کی ترکیب بتائی، اس کی ترکیب بتائی کہ سنا تم نے کہ کسی نے بیان کیا کہ امام نے فرمایا، اور اس نے بیان کر دیا واقعہ، معجزہ، حدیث. تم نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ نہ کرنا کفر ہو جائے گا. ہم تمہیں ترکیب بتائے دیتے ہیں. سننا، کہنا زبان سے کچھ نہیں، دل میں کہنا مولا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم آپ کی طرف اسے واپس کرتے ہیں، ہماری حدیث ہمیں واپس کرنا. اتنا آسان بتایا ہے. پھر بدتمیزی، پھر بدتمیزی، پھر تہذیب. اتنا آسان تہذیب بتا دی. دل میں کہہ دو مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی طرف واپس کر دیں. یہ کہنے میں کیا ہے؟ واپس کہتے نہیں سمجھ میں. کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بھائی فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نہیں مانتے اس کو، واپس کر دو. بس کر. ارے خدا کے بندو، کتاب تو کھول کے دے دو یار، اپنی سندی کتابیں تو کھول. کوئی الہام تو علم کا ہو نہیں رہا تمہارے اوپر، انہی کتابوں سے تو علم آیا ہے بھائی. ارے یار عالم کی صحبت کیوں 70,000 کی عبادت سے افضل قرار دی گئی؟ یار صحبت میں تو بیٹھو، کچھ سیکھو. تو خود ہی بنے ہوئے ہیں اپنا، یہ خود ہی بنے ہوئے کہ اسی لیے تمہید کی کہ عقل کھوٹے پہ بندھی ہوئی ہے. جس کی عقل کھوٹے پہ نہیں بندھی گئی، یہ کیا کم کار کے لایا؟ بد عقل کہیں کا. یہ لفظ بد عقل میں کہاں سے جڑ گیا؟ یہ لفظ کم کہاں سے جڑ گیا؟ یہ محاورے اسی لیے ہیں. بد عقلا بری عقل والا، اور کم عقلا کم عقل والا. دونوں میں رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ ارے کم عقلا بچ جائے گا، بد عقلا نہیں بچ.